والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ دا آخری پیغام اپنے بندیاں دے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا. 30 پاریاں تے قرآن شریف پھیلیا ہے. یہ دا خلاصہ اگر کرنا چاہیے تو صحابہ کرام دے ایک طرز عمل تو مل جاندہ ہے کہ ایک تابعی بیان فرماندے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جدوں بھی 2 بندے وہاں چوں ملدے سن تو ایک دوسرے کو وکھرے نہیں سن ہوندے تو تک ایک دوسرے نو اے صورت یعنی سورۃ العصر نہ سنا دے تو پھر وہ السلام علیکم کر کے ایک دوسرے تو وکھرے ہوندے سن. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا ایک قول ملدا ہے کہ جہدے جو فرماندے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت تے غور کرن تو یہ انہاں دی ہدایت دے واسطے کافی ہو جاوے. بلکہ امام صاحب دا ایک قول مفتی محمد عبدو نے اپنی تفسیر دے وچ نقل کیتا ہے کہ جہدے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے وچ سورۃ العصر تو سوا اور کچھ بھی نازل نہ فرماندا تے لوکاں دی ہدایت دے واسطے کافی ہو جاندا. یہ دا مطلب یہ کڈیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید دی ساری گلاں دا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی جی صورت دے وچ بیان کر دیتا ہے. قرآن مجید نو سمجھن دے واسطے گل کتھوں شروع کیتی جاوے ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے. سورہ فاتحہ تو قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو وہ جڑا سلسلہ سورہ فاتحہ تو شروع ہوتا ہے وہ سورۃ الناس تک چلا جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑے وقت دے وچ قرآن مجید سمجھن دا کوئی اسی ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے تو دے واسطے سب تو آسان صورت جڑی سورۃ العصر ہی نظر آندی ہے کہ اسی اتوں گل شروع کریے تو پھر اتوں چلا کے تو چند ایک حصے قرآن مجید دے منتخب کر کے قرآن شریف دے کچھ حصے چن کے اسی اگر انہوں دا مطالعہ کر لئیے تو انشاءاللہ پورے قرآن مجید نو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. لہذا اسی اسے صورت تو آغاز کرنے ہیں کہ پہلے یہ سمجھیے پھر یہ تو جڑیاں 4 موٹیاں موٹیاں گلاں کہیاں اسی انہاں 4 گلاں نو قرآن مجید دے وچ کچھ حصے لب کے انہاں نو سمجھ لئیے تو پھر انشاءاللہ پورے قرآن مجید نو سمجھنا بھی ساڈے واسطے آسان ہو جائے گا. اس تو پہلے کہ اسی اس صورت نو پڑھیے میں قرآن شریف دے ایک حکم دی تعمیل دے وچ پہلے تعوذ پڑھنا چاہنا. تعوذ کہندے شیطان مردود تو اللہ تعالیٰ دی پناہ حاصل کرنو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. ناظرین اے اللہ تعالیٰ دا ایک حکم ہے جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو سورہ نال دے دتا گیا کہ جدوں بھی تسی قرآن شریف پڑھو شیطان مردود کروں اللہ دی پناہ ضرور حاصل کر لیا کرو. ایک گل بظاہر بڑی عجیب جی معلوم ہوندی ہے کہ عام طور تے اسی شیطان مردود کو پناہ منگنے ہیں کسی بھڑے کم دے موقع دے ہوتے کہ ہو کسی نے بڑی پٹھی سیدھی گل کہتی اسی کہنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن قرآن شریف پڑھن تو چنگا کام اور کیڑا ہو سکتا ہے؟ کیوں رب العالمین نے یہ کہا کہ تسی قرآن شریف پڑھن تو پہلے شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ دی پناہ منگیا کرو. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ دی وجہ یہ سمجھ آندی ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ نو ایک چیلنج کیتا سی کہ اللہ اگر تو مینوں موقع دیویں
قیامت تک کہ میں تیرے بندیاں نو ورگلا سکاں، تیرے بندیاں نو گمراہ کر سکاں، تے میں ثابت کر دیاں گا کہ میرا نقطہ نظر صحیح سی، جڑی گل میں کہی سی وہ صحیح سی۔ انسان اس قابل نہیں کہ تو انہوں اپنا خلیفہ بنا دا۔ اللہ میاں نے کہا جا تینوں اجازت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر لاقودن لہم صراطک المستقیم، کہ جنوں عزت دین واسطے تو مینوں راہ تو ہٹاتا ہے، میں بھی وہ شکار کرنے واسطے تیرے سیدھے رستے تے بیٹھاں گا، تے پھر میں انساناں تے حملہ کراں گا، اگیوں بھی پچھوں بھی سجیوں بھی تے کھبیوں بھی، اور تو دیکھیں گا کہ انہاں دی اکثریت جڑی ہے وہ تیری شکر گزار نہیں ہوئے گی، وہ میرے آکھے لگے گی۔ اللہ میں نے کہا جا دفع ہو جا، تو کر لے جو کرنا ہے، اور کہتا کہ میرے بندیاں تے تینوں کوئی اختیار نہیں ہوئے گا، ہاں تو انہوں نے گمراہ کر سکیں گا، غلط رستہ دکھا سکیں گا، لیکن کہ میرے کسی بندے نو زبردستی تو اپنے وال کھچ کے نہیں لے جا سکیں گا۔ لہذا فرماتا گیا، اور وہی صراط مستقیم قرآن مجید ہے کہ جہدے تے شیطان نے اپنا مورچہ لا لیا تے اتھے وہ بہ گیا بندیاں نو گمراہ کرنے واسطے۔ لہذا بڑی ضرورت ہے کہ جدوں بھی اسی قرآن مجید پڑھیے تو اسی پہلے شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ دی پناہ حاصل کر لئیے، تاکہ شیطان قرآن شریف دے ذریعے آ کے سانو گمراہ نہ کر سکے، اور اسی ایسے غلط فہمی رہیے کہ اسی قرآن شریف تے عمل کر رہے ہیں لیکن شیطان جڑا ہے وہ ساڈے وچ وڑ کے تے سانو کسی غلط رستے تے پا دے۔ لہذا میں بھی پڑھاں گا تو تسی بھی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ رب العالمین دی پناہ چاہنا شیطان مردود دے مقابلے تے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے دی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے کہ سارے انسان کاٹے چ الا الذین آمنوا، سوائے انہاں دے جڑے من لین، یعنی سچی گل نو تسلیم کر لین، وہ تے ایمان لے آن، وعملوا الصالحات، تے چنگے کم کرن، وتواصوا بالحق، اور حق گل ایک دوسرے نو کہندے رہن، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر دی ایک دوسرے نو نصیحت کرتے رہن۔ دوستو کسی بھی بندے دا ایک صحیح طرز عمل اس زندگی دے وچ کی ہو سکتا ہے؟ جدوں بھی وہ سامنے کوئی چنگی گل سامنے آوے یا کوئی گل سامنے آوے، سب تو پہلے وہ دے تے غور کرے اور یہ پتہ لگان دی کوشش کرے کہ گل ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جے دل گواہی دے کہ گل تو ٹھیک ہے تو پھر وہ فرض ہے کہ اس گل نو من لوے۔ اس سے چیز کا نام ہے ایمان لے آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی وڈی گل کہی کہ میں تاڈے رب دا بھیجیا ہے پیغمبر، اور اے زندگی کل زندگی نہیں، تسی سارے مر جاؤ گے اور پھر دوبارہ زندہ کیتے جاؤ گے تے اپنے رب دے سامنے پیش کرتے جاؤ گے، اور تسی اس زندگی جو کچھ کیتا ہوئے گا وہ حساب دیو گے اپنے رب نو، اور پھر جڑا کامیاب ہو جائے گا وہ رب دی رحمت آ جائے گا، انہوں جنت لبے گی، اور جڑا ناکام ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ دے عذاب دا شکار ہوئے گا تو وہ جہنم میں سڑتا جائے گا۔